کائنات 13-14 ارب سال پرانی ہے، 13-14 ارب سال. سرور انبیاء کی ایک مستند ترین حدیث ایک جگہ صحابہ کرام نے سرور انبیاء سے پوچھا، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور بخاری نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ، جتنے انسان آج تک آئے ہیں اور جتنے آئیں گے، کیا جنت ان کے آنے سے بھر جائے گی؟ تو سرکار ختمی مرتبت مسکرائے کہ نہیں، اللہ نئی قوم پیدا کر دے گا. اللہ کا اصول ہے اسراف مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، حدود اللہ سے پیچھے رہو. ایک حدیث پھر کبھی زندگی رہی تو اس کا میں ابھی اس کا ذکر تفصیل سے نہیں کروں گا، پھر کبھی زندگی رہی. ایک کتاب ہے الخفی، کتاب التوحید، بحار الانوار، اور ایک خسائل کتاب ہے شیخ صدوق. یہ 3 بہت بڑی کتابیں ہیں. ہم اس کو نا پھر سیکٹس میں بند کر دیتے ہیں، جی شیعہ دیا نے سنیاں دیا نے. لیکن اس میں کسی نے مولا امام صادق علیہ السلام سے وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ پھر مخلوق پیدا کرے گا، پھر مخلوق پیدا کرے گا، اس کا پوچھا. تو مولا صادق نے فرمایا، یہ لفظ بلفظ میں نے چونکہ لکھے ہوئے تو میں اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس مخلوق کے علاوہ کوئی اور مخلوق پیدا ہی نہیں کی. خدا کی قسم، اللہ نے اس انسان کے علاوہ ہزار آدم پیدا کیے، اور تم ان سب میں سے آخری آدم کی اولاد ہو. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور تشریح کر رہے ہیں سرکار کی حدیث کی. اب اس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لا کے بٹھا دے. اسی کی بنیاد پہ کہیں علامہ صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ کائنات ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کا کن کسی ایک بار پہ تھا. اب میں جس بات پہ لانا چاہ رہا ہوں، حیدر بھائی اس سے آگے کیسے چلیں؟ میں اب ہزار آدم، اس کو اللہ کی مرضی. پھر اس کی ایک اور چیز، الیبریشن سے مراد ہے کہ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا، لیکن سمجھے فرشتوں نے آدم علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا، سوال کیا کہ یہ بھی خون ریزی کرے گا. ٹھیک ہے، میں اس کی تفصیل پھر کبھی زندگی رہی، یہ بھی خون ریزی کرے گا. اب میں ایک انوینٹر ہوں، میں نے ایک چیز دنیا میں پہلی بار انوینٹ کی ہے، اور کوئی بندہ آ کے مجھے یہ کہے کہ شاہ جی ایدے وچ اے غلطی ہے، اے انج نہ کر دوے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا کسی نے وہ میرا کوڈ پڑھا ہوا ہے، یا وہ میرے سے زیادہ جانتا ہے، یا پھر یہ کام اس نے پہلے ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. وہ اللہ ہے، وہ کارساز ہے، وہ کردگار ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر فرشتوں کو کیسے پتا؟ تو کہیں یہ حدیث اسی طرف اشارہ تو نہیں کر رہی کہ پہلے بھی کوئی تھا؟